محترم ناظرین، باتیں بہت ہیں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، ایک ایسا سمندر کہ اس کے پہلے قطرے میں اولین و آخرین کے عقول سب متحیر ہیں۔ یہاں پہ بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، میں نے ایک جملے کا انتخاب کیا ہے جماعت مخالفین کے کتب سے، ان کے صحیح اسانید کے ساتھ، کہ مولا کے چاہنے والوں کا دل خوش ہو جائے اور حسادت کرنے والے اگر ناراض ہو جائیں تو اس میں ہمارا قصور نہیں، ان کا اپنا قصور ہے۔ کتاب سنن ترمذی لعلامتہم ابو عیسیٰ بن سورہ الترمذی، یہاں پہ ملاحظہ کریے صفحہ نمبر ہے 1065 ابواب مناقب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام میں وہ یہ روایت کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی حدیث، یہ حدیث کی سند کیا ہے؟ حسن ہے۔ حدیث حسن جو ہے حدیث صحیح کے اقسام میں سے ہوتا ہے، اس کی یہ حجت ہوا کرتی ہے۔ ابو زبیر نے جابر ابن عبد اللہ الانصاری سے روایت کیا، قال دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیا یوم الطائف، طائف میں جب جنگ ہو رہی تھی، طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف کو محاصرہ کیا تھا، غزوہ حنین کے بعد، غزوہ حنین میں کیا ہوا تھا؟ صحابہ بھاگ گئے تھے نا، صحابہ کرام، ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، جنگ حنین کو یاد رکھو اے صحابہ کہ تم سب بھاگ گئے تھے، اور اس میں بھاگنے والوں میں اول دوم بھی شامل تھے، ان کے اپنے بخاری میں ثانی کا ذکر نام کے ساتھ موجود ہے کہ ان کا وہ بھاگنے والوں میں تھے یوم حنین۔ اچھا، یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ حنین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف چل پڑے، اور طائف وہاں پہ بہت ان کا قلعہ بہت ہی سخت تھا، انہوں نے ان کا شہر بہت ہی اس کا ڈیفینس اس کا بہت اسٹرانگ تھا، اور وہ تسلیم نہیں ہو رہے تھے۔ تو اس وقت سب لشکر دیکھ رہی ہے، تو کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کو بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشکل کشا کو بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سر کو بلایا، کسی اور کو دعوت نہیں دی۔ اس کو دعوت دی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ جابر کہتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، بلایا، دعوت دی، کس کو؟ اپنے مشکل کشا علی علیہ السلام یوم الطائف، روز جنگ طائف ان کو بلایا ہے۔ فانتجاہو، اپنے پاس بلایا اور سیکرٹ میں اسرار ان سے کہتے رہے، آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، بہت عرصے تک ان سے باتیں کرتے رہے۔ فقال الناس، ناس سے کیا مراد ہے؟ لشکر والے، صحابہ کرام، لمبی لمبی داڑیاں، موٹی موٹی گردنیں، بڑے بڑے پیٹیں، ٹھیک ہے نا، جب بھاگنے کی باری ہوتی ہے تو بھاگنا بھی مشکل ہوتا ہے، وزن انسان کا زیادہ۔ فقال الناس، تو لوگوں نے کہا، لوگ سے کیا مراد ہے اور ہم بتائیں گے وہ کون تھا، ان میں سے ایک اہم فرد ہے، لقد طال نجواہ مع ابن عمی، جب دو لشکروں کا سامنا ہو اور لشکر کا قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سپریم کمانڈر کو ساتھ بلائے، کسی اور کو نہ بلائے، اور اس کے ساتھ اس وقت سرگوشیاں کرنے لگے، اور یہ کہ اس طرح نہ کہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمانڈر کے ساتھ کوئی اہم بات کر رہے ہیں، اس طرح نہ کہیں، وہ کہیں اس لیے کہ چچا کا بیٹا ہے، اس طرح کہہ دیں، اس لیے کہ ابن عم ہے۔ صحابہ نے کیا کہا؟ ابن عم ہے، اس کا چچا کا لڑکا ہے، اس کے ساتھ تو بڑے عرصے سے گفتگو کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ الفاظ احترام کے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ تسلیم ہونے کے الفاظ نہیں، یہ الفاظ حسادت کے الفاظ ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، گفتگو ختم ہوئی تو چہروں کی طرف دیکھا، بلا وجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ کہتے نہیں ہے نا، ان کو پتہ چل گیا، ان کے چہروں کی طرف دیکھا کہ چہروں میں حسادت کا طوفان ہے، ناراضگی کا، وہاں پہ ان کے چہروں میں ناراضگی کے آثار، بلکہ ناراضگی کے شعلے بھڑک رہے ہیں کہ کیوں ہمیں بھی نہیں بلایا، کون سی خاص بات ہے، مکہ بھی فتح کیا ہے، حنین میں تو ہم بھاگ گئے تھے، پھر بھی یہ بچ گیا، اس کے چچا کے لڑکے نے اس کو بچا دیا، ٹھیک ہے نا۔ بھائی آپ جب طائف میں آ گئے، طائف والوں سے لڑائی کا جنگ ہے، دو طرف صفیں کری ہیں، تو اس نے اپنے چچا کے لڑکے کو ایک طرف بلایا، اس کے ساتھ باتیں، ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ یہ ضرور کوئی اہم بات ہے، ضرور ایسی بات، تو ان کے چہروں پہ ایسا کہ دل تنگی کے آثار، حسادت کے آثار، ناراضگی کا طوفان مچا ہوا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو صحابہ سن لے، گوشت بلکہ تاریخ سن لے، جہاں سن لے کہ آج میں نے کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی ہے، آج میں احمد مختار رسول من رب العالمین، میں نے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کیا کہ اگر میں نے اپنے مشکل کشا، اپنے نفس نفیس، اپنے نور عین، اپنے تاج سر کو، صرف ان کو شریک گفتگو کی ہے، اور ان کے ساتھ میں نے مناجات کی ہے، میں نے ان کے ساتھ سرگوشی کی ہے، میں نے اسرار کہے، میں یہ ظلم کسی پہ نہیں ہے، کیوں؟ من تجیتو، میں نے تو اس کے ساتھ سرگوشی کی نہیں ہے، میں نے امیر المؤمنین سید المسلمین اذن اللہ کے ساتھ، سلام اللہ علیہ کے ساتھ میں نے سرگوشی نہیں کیا، ولکن اللہ انتجا، یہ اللہ تھے، اللہ تعالی خود حضرت امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ سے مخاطب تھے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سامع تھے، لسان اللہ کہا جا رہا تھا اور اذن اللہ سنتا جا رہا تھا، اور احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد تھے۔ صحابہ سن لو، تم امیر المؤمنین علیہ السلام کے اس منقبت پر تم جل گئے، حسادت کی آگ نے تمہیں جلا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی سے بات کرے، تو اب میں تمہاری تکلیف مزید بڑھا دیتا ہوں، تمہاری حسادت مزید بڑھ جائے، جس نے جلنا ہے جل جائے۔ من تجیتو، میں تو ان سے گفتگو کر ہی نہیں رہا تھا، ولکن اللہ انتجا، اللہ ان سے گفتگو کر رہا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے خطاب، یہ شیعوں کی کتاب نہیں، حدیث بھی حسن ہے، اور نہ کہ شیعہ کہتے ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہے، ہم نہیں کہتے یہ بات، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، نبی نہیں ہے، نبی ہمارے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی جن کے والدین کے متعلق تم غلط عقیدے رکھتے ہو مسلمانوں، لیکن یہ تمہاری کتاب سنن ترمذی ہے، حدیث حجت بھی ہے، اس کے سند ایک سے زیادہ بھی ہے، اور اس میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو میں نے ان سے مناجات نہیں کیا، میں نے ان سے اسرار نہیں بولے، اللہ نے خود اسے اسرار بولے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے خطاب کیا، تو اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے عرش بلا کر خطاب کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آج اپنے ولی سے خطاب کیا۔ اچھا، اب آپ نے 2 دن 3 دن پہلے، ہفتے والے دن آپ نے میرا مناظرہ دیکھا ہوگا مولوی حبیب صاحب کے ساتھ،
وہ پنجاب میں پاکستان کے جانے پہچانے ایک محقق اہل حدیث عالم ہے، اور یہ ترمذی صاحب یہ بھی اہل حدیث ہے۔ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم حدیث کی تعویل نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہی تو بات چل رہی تھی نا کہ اللہ کا ہاتھ ہے کتنے ہاتھ ہیں، اللہ کے آنکھ ہے کتنے آنکھ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ لیٹتا ہے، اللہ دوڑتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ وہ آپ نے دیکھا تھا کہ تعویل نہیں کرتے، لیکن جب امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل آتے ہیں تو یہ اس وقت بھی جلتے تھے، ان کے بڑے جل گئے تھے، تو اب بھی یہ جلتے ہیں۔ تو یہ ترمذی سے رہا نہ گیا، ترمذی نے تعویل کی، ولیکن اللہ انتجا، یہ کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے خطاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ مخاطب تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام اذن واعیت سامع تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے ان اللہ یقول، اس کا مطلب یہ ہے ان اللہ امرنی ان انتجی معه، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ان کے ساتھ گفتگو کروں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر ادھر تعویل ہے تو سب جگہ تعویل کرو نا، تعویل اگر مانتے ہو، تعویل اگر مانتے ہو تو پہلے بھی توحید کو صحیح کرو نا۔ تم نے جو خدائی آسمانی خدا بنایا گاڈزلا، جس کا ہندوؤں کے خدا سے فرق بھی نہیں پتہ چلتا، ہاں بھائی صحیح کر رہا نہیں صحیح کر رہا کہہ رہا، آپ نے سب نے سنا ہوگا مناظرہ، بھائی نہیں سنا تو کم از کم اس کو صحیح کرتے ہیں نا، ادھر بھی تعویل کرتے ہیں۔ اگر ادھر تعویل حرام ہے تو ادھر بھی تعویل حرام ہے، اگر ادھر تعویل شرک ہے تو ادھر بھی شرک ہے نا کمینو۔ جب حیدر صفدر علیہ السلام کے مناقب پہ آ جاتے ہیں تو تعویل ہاں کفر نہیں رہتی جی، چلیں تعویل مان بھی لینا، تعویل مان بھی لیں تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو علوم تھے، جو اسرار تھے، عمر کو اس کا اہل نہیں سمجھا، ابو بکر کو اہل نہیں سمجھا، چلیں مان لیتے ہیں ترمذی صاحب، چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، کہ اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ اسرار کا ہے، وہ جو بھی اسرار تھے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ابو بکر نااہل تھا، اور تحمل علوم کے لیے، علوم قبول کرنے کے لیے، اسرار قبول کرنے کے لیے، اسرار رسالت قبول کرنے، اسرار الوہیت قبول کرنے کے لیے، اسرار زمین و آسمان قبول کرنے کے لیے، وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ہے کہ پبلک میں سب کے سامنے کہے، کسی کے سامنے کہے، صحابہ سے کہے، کسی سے کہے، اس کا صرف ایک سا حامل اسرار ہے، ایک شریک سر ہے، وہ کون ہے؟ امیر المؤمنین سید المسلمین علی علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے نا؟ تو فضیلت، برتری، افضلیت سب صحابہ پہ ثابت ہوتی ہے نہیں ہوتی بھائی؟ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اچھا میرے محترم ناظرین، یہ آپ نے اس کتاب میں دیکھا تحفۃ الاحوذی بشرح الجامع الترمذی، تالیف المبارک فوری، جزء 10، چاپ دار الکتب العلمیہ، سنہ 1990 میں چھپی ہے۔ یہاں پر حدیث نمبر 3974، صفحہ نمبر 158، اسی حدیث کا شرح، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیًا یوم الطائف فانتجاه، اس کے ذیل میں وہ کہتے ہیں قال فی القاموس ناجاہ مناجۃ ونجاء سارہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ اسرار کہیں جائے۔ اب اسرار کون کہہ رہا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ خود کہہ رہا تھا، اور ٹھیک ہے نا بھائی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کیا ہے کہ اسرار بولنے والا کون تھا؟ اسرار بولنے والا اللہ تھے۔ پوری دنیا نے دیکھی کہ اسرار سننے والا امیر المؤمنین علیہ السلام تھے۔ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، حاسدین کے کیا الفاظ ہیں؟ حاسدین کا الفاظ یہ ہے کہ بھائی نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے، چلو مان لیتے ہیں، ایک لمحے کے لیے مان بھی لیتے ہیں نا۔ اسرار کا اہل، نبوت کے اسرار کا حامل کون ہے؟ جو بالکل نبی جیسا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سر وہی حامل کرے گا جو بالکل نبی جیسا ہوگا، جو نبی جیسا نہیں ہوگا وہ حامل اسرار نبوت نہیں ہو سکتا۔ وہ سن رہے نہیں سن رہے؟ جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ بشانہ برابر ہے، برادر ہے، وہ کون ہے بھائی؟ اور بھائی مان لیتے ہیں حاسدین کی بات، ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں، چلیں بھائی سر کا اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ سر بتا رہا تھا، امیر المؤمنین ہم سن رہے تھے، حاسدین سن لو۔ اب حاسدین کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا ایک اور مطلب بنتا ہے، چلیں بھائی حالانکہ ان کے مذہب میں تعویل کرنا شرک بھی ہے، مان بھی لیا نا یہ بات، مان بھی لیا یہ بات نا، تو پتہ چلتا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک سر ہے، اس کا برابر ہے، اس کا برادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی اہل نہیں ہے کہ یہ اسرار اس سے کہے جائے، صرف ان سے کہا جائے، وہ کون ہے؟ وہ نفس الرسول امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ وانتجاہ کا کیا مطلب ہے؟ وانتجاہ خصہ بمناجاتہ، خصہ بمناجاتہ، اگر کہیں ناجاہ کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ مناجات کی ہے، لیکن ترمذی کے الفاظ کیا تھے؟ ترمذی میں روایت کے الفاظ تھے انتجاہ، ترمذی کے الفاظ یہ تھے انتجاہ، تو انتجاہ کا کیا مطلب ہے بتاؤ؟ مبارک پوری کہتے ہیں خصہ بمناجاتہ، مخصوص کیا ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اسرار کے لیے۔ اچھا، فقال الناس، لوگوں نے کہا، تو یہ لوگ کون تھے بھائی؟ جنہوں نے کہا طال نجواہ مع ابن عمہ، کہا یہ شخص اپنے چچا کے لڑکے کے ساتھ بڑی دیر سے گفتگو کر رہا ہے، تو یہ کون تھے؟ ہاں مبارک پوری صاحب کہتے ہیں ای المنافقون، یہ منافقین تھے، او عوام الصحابہ، یا عام صحابہ تھے، یا تو منافق تھے، وہ سن رہے ہو نہیں سن رہے بھائی؟ یا تو منافق تھے، وہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے بھائی، میں کوئی ذاکری نہیں کر رہا، میں مخالفین کی کتاب آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں بھائی میں تو برا نہیں کر رہا، ان کے اپنے علماء لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں یا تو وہ منافق تھے یا عوام صحابہ یا عام صحابہ تھے بھائی۔ پھر ہم آپ کو نام دکھائیں گے ان کی اپنی کتابوں سے صحیح سند کے ساتھ کہ وہ عام صحابہ کون تھے بھائی، جن کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ منافق بھی تھے، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے یہ غلط بات کہی ہے، حسادت کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گٹیے جملوں کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ شخص اپنے چچا کے لڑکے کے ساتھ بڑی دیر سے گفتگو کر رہا ہے۔ اچھا سن لیں مزید، وہ نقل کرتے ہیں طیبی سے کہ طیبی نے کہا کان ذالک اسرارا الہیہ، طیبی نے کہا کیونکہ اس میں لفظی انتجاہ کا ہے، اس میں لفظی انتجیتہ کا ہے، اس میں لفظی دوسری روایت میں ناجاہو کا ہے، بل ما ناجیتہ بل اللہ ناجا، میں نے ان کے ساتھ سرگوشی نہیں کیا، اللہ نے ان کے ساتھ سرگوشی کیا، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اسرار الہی، اللہ 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 اللہ،
اسرار الہی، آپ کی زندگی میں جو آپ کے سر ہیں جو آپ کسی کو نہیں بتاتے وہ آپ کے اسرار ہیں. وہ سن رہے ہو نہیں سن رہے بھائی؟ آپ کے زندگی میں جو سر ہیں وہ آپ کسی کو نہیں بتاتے وہ آپ کے سر ہیں. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جو اسرار ہیں جو کسی کو نہیں بتاتے وہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار ہیں. لیکن یہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار کی بات نہیں ہوئی، اسرار الہیہ. یہ بات ہو رہی وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں جو کسی کو نہیں بتاتا. اسی لیے صحابہ کو نہیں بلایا نا. سسر تو بہت ہے نا پیغمبر کے، بس کتنے سسر تھے بھائی؟ سسر تو بہت تھے، سسروں کو بھی نہیں بلایا، بیویوں کو بھی نہیں بلایا، سالوں کو بھی نہیں بلایا، نہ سسر نہ سالہ کوئی وہاں پہ نہیں ہے. صحیح ہے نا بھائی؟ سسر سالے سب چل رہے ہیں، کیا میں نہیں بلایا؟ اور ہے کہ نہیں بھائی؟ اسی لیے تو اسرار ہیں. لیکن کس کے اسرار ہیں؟ تو یہ بھی فرماتے ہیں اسرار الالہیہ، یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہے جو اس کا حل کوئی نہیں ہے. ایک ہے تو احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دوسرا ہے امیر المؤمنین علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہما وآلہما. وامورا غیبیہ، اسرار الہی اور امور غیبی، غیب کے باتیں، جعلہ من خزانہا، کہ اللہ تعالیٰ نے خزان کس کو بولتے ہیں؟ خزانے دار کو بولتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو خزانے دار بنایا؟ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کس کو اپنے خزانوں کا خزانے دار بنایا؟ کس نے اس کو اپنی امور غیبیہ کا؟ اور یہ میرے الفاظ نہیں کہ اپنی کتابیں ہیں بھائی. اور کس کو اپنے اسرار کا خزانے دار بنایا؟ اللہ ہی نے بنایا نا. من تجیت ولکن اللہ انتجا، یہی الفاظ ہے نا حدیث کے، میں تو نہیں بنا رہا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں. اور یہ الفاظ ان کے اپنے شرح احادیث کے ہیں. سبحان اللہ. ایک ہے وہ ہے جس کو تیمم نہیں آتی. ٹھیک ہے بھائی، بتایا کہ نہیں بتایا؟ جس کو تیمم نہیں آتی، جو بچوں سے، عبداللہ بن عباس ایک بچہ تھا، جا کے اس بچے سے پوچھتا تھا کہ نماز میں انسان کو شک ہو جائے تو وہ کیا کرے. ٹھیک ہے نا؟ ایک وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے اسرار الہیہ اور امور غیبیہ کا خازن، خزانہ بنایا، خزانے دار بنایا. خزانے دار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ بینک میں آپ جانتے ہیں نا، وہ بینک ادھر آپ پیسے ڈپازٹ کرتے ہیں، اس کے پاس امانت رہتا ہے، وہ آپ بینک اس کے خزانہ ہوتا ہے، وہاں پہ سب چیزیں رکھی جاتی ہیں، اس کا خزانے دار ہوتا ہے، اس کا رسپانسبل ہوتا ہے کہ کیپ کرے، اس کی سیف گارڈ کرے، اس کی نگہدانی کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسلمانوں، تمہاری عقل کہاں ہے؟ تمہارا شعور کہاں ہے؟ تمہارا ضمیر کہاں ہے؟ ایک وہ ہے جو اپنی زبان خود کے ہاتھوں سے کھینچ رہا تھا بار بار بیٹھ کے. نمبر 2 آیا، بولا کیا کر رہا ہوں، میں تم کو خلیفہ بنا بے عزت کر رہا ہوں. کہا اسی کی وجہ سے میں تو بار بار ہلاک ہو گیا. اقیلونی لست بخیرکم، اور مجھے خلافت سے نکالو، مجھے خلافت عمر نے مجھے خلیفہ بنایا، میں خلافت کا حقدار ہوں. یہ صحیح حسانی کے ساتھ کتب میں موجود ہے. بار بار جب بھی انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اس کو جب کوئی مسئلہ نہیں آتا تو صحابہ سے پوچھتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اور نمبر 2 کی تو یہ حالت ہے کہ وہ بچوں سے جا کے پوچھتا تھا. جو بچے صحابے ہوتے تھے وہ مسائل جانتے تھے، نہیں جانتا تھا. اور وہ مسلمان، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ ایک وہ جاہل ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. کیا جو جانتے ہیں اور جانتے نہیں وہ برابر ہیں؟ اس بات کو وہی سمجھتا ہے جس کے پاس عقل ہو. عقل قرآن نے خوب کہا بھائی. ٹھیک ہے نا؟ شرط لگا دیا بھائی، سمجھ ہو جائے گا جس کے پاس عقل ہو. جو عقل ہی نہیں ہے تو سمجھ کہاں جائے گا بھائی. ایک وہ ہے جو عام سی بات کو نہیں جانتا، بار بار اپنے جہل کا اعتراف کرتا ہے کہ کل الناس افقه من عمر، جو مشہور ہے اس شخص کا. کل الناس، سب لوگ، یعنی سب سے میں جاہل کروں، جاہل ترین فرد، یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں. کل الناس افقه من عمر حتی النساء، وہ عورتیں، وہ وحشی ٹائپ کی عورتیں ہوتی ہیں نا عرب زمانے میں، کچھ بھی نہیں آتا ان کو، کچھ بھی پتہ ہی نہیں، یہ مجھ سے مسئلے مسائل زیادہ جانتے ہیں. ایک تو وہ ہے، ایک وہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے خود اس کو اپنے غیب کے خزانوں اور اپنے اسرار کا نگہبان بنایا، حامل بنایا. ٹھیک ہے؟ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا. اور جب پوچھیں ان سے کہ افضل کون ہے، کہتے ہیں افضل وہی جو سب سے جاہل ترین تھا. کل الناس افقه من عمر. ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے بھائی. دنیا کی سب سے بڑی کامیڈی شو کیا ہے؟ واقعی ان کا دین اسلام ہے. دین اسلام کس چیز کا مجموعہ ہے؟ ہاں یاد رکھو، یہ جو آتے ہیں آپ کے ایتھیسٹ مذاق اڑاتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے، ان کا حق بنتا ہے بھائی. اگر مغرب والوں نے بھی اسلام پہ کوئی ڈرامہ سیریز نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا، کامیڈی شو نہیں بنایا، انہوں نے بڑا احسان کیا ہے. اور بھائی 50-50 اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے پاکستان میں جو مزاحیہ شو بنتے ہیں نا، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے عقائد کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اصل مذاق تو ادھر ہے، اصل مذاقت تو ادھر ہے، مسلمانوں نے اسلام کے ساتھ جو کیا. اچھا، کتاب تحفۃ الابرار شرح مصباح السنہ لامامہم البغوی، جزء 40، چاپ دار الثقافہ الاسلامیہ، 2012 میں کتاب چھپی ہے. اس میں بھی جابر سے روایت کرتے ہیں، وہی روایت، حدیث نمبر 15056، من تجیتہ ولکن اللہ انتجا. اچھا، یہ ایک سند ہے. دوسری جو سند ہے میرے محترم ناظرین، وہ ایک سند اجلح کی، اس میں شخص اجلح، دوسری سند ہے اس میں اجلح نہیں ہے. اور تیسری سند آپ کو دکھاؤں گا کہ جو صحیح بشرط بخاری مسلم، یہی حدیث. یہ کتاب المعجم الکبیر للحافظ سلیمان بن احمد الطبرانی، متوفى سنہ 360، جلد نمبر 2، چھاپ مکتبۃ ابن تیمیہ، صفحہ نمبر 186، حدیث نمبر ہے 1756. ہاں، اب وہ بولنے والا کون تھا جس کے متعلق مبارک پوری نے خود اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ لوگ منافق تھے یا عام صحابہ تھے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کون تھا جس نے بولا تھا کہ ہاں اس نے اپنے چچا کے لڑکے کے ساتھ بڑی لمبی بات کی ہے. وہ کون تھا بھائی؟ عن جابر، یہ دوسرا سند ہے، پچھلے سند سے مختلف ہے. لما كان يوم غزوة الطائف قام النبي صلی اللہ علیہ وسلم مع علي علیہ السلام مليا من النهار. ایک پورا دن
جنگ طائف کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کے گئے، پورا دن کا ایک بہت بڑا حصہ، پورا دن سرگوشیاں کر رہے تھے آپس میں. فقال له، ہاں کس نے بولا؟ جلنے والا کون ہے؟ حاسد کون ہے؟ آپ بولو، نام بتاؤ جی، دسو جی. عائشہ دا پیو ہے کہ نہیں؟ ہیں جی، عائشہ کے والد. تو جماعت عمر کے کیا بنے گا بھائی؟ نانا جی ہے کہ جی، نانا جی سسر نمبر 1. سسر نمبر 1 بھی نہیں ہے، بس پتہ نہیں نمبر 5 کتنا سسروں کی ترتیب میں، نمبر 7 ہے کتنا بنتا ہے. بس سسر نے کہا یا رسول اللہ آپ سسر ادھر کھڑے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، سالے ادھر سب ہیں، سالوں کا لشکر ہے، سالے اور سسر کسی کو نہیں لے گا بھائی. اور لقد طالت، بہت ہی لمبی. سسر کو غصہ آیا، لقد طالت مناجاتک علیا سلام اللہ علیہ، یہ اس علی کے ساتھ پورا دن آپ نے ان سے گفتگو کیا، میٹنگ رکھی، ہمیں نہیں بلایا، سالے ادھر سب ہیں، سسر ادھر سب ہیں، کسی کو نہیں بلایا. کیا چکر ہے؟ اب کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پاورفل بھی ہو گئے نا، جزیرۃ العرب میں ان کا قبضہ ہو گیا، مکہ فتح ہو چکا، حنین فتح ہو چکا، اب طائف بھی کرنے والا ہے، اب تو کوئی روکنے والا نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پریشان، سالے پریشان کہ ہم نے رشتہ اسی لیے دیا تھا کہ ہمیں کچھ مل جائے. منذ اليوم، صبح سے پورا دن آپ نے ان کے ساتھ لگا دی. کوئی طریقہ کار ہے؟ ادھر لشکر ہے بھائی، سب لوگ سالے ادھر کھڑے ہیں کہ بھائی کوئی غنیمت ملا ہمیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا انتجیتو، میں نے ان سے ایک حرف بھی نہیں بولا. ما انا انتجیتو، جلنے والوں جلو، سالو سب جلو، سسر تم بھی سب جلو. عائشہ کے ابا جی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ما انا انتجیتو، میں نے تو ان سے ایک حرف بھی نہیں بولا، میں نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک جملہ بھی نہیں بولا ہے. ولکن اللہ انتجا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو مخصوص کیا ہے اپنے خطاب سے، اپنے کلمات سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عائشہ دا پیو سنو، یہ بہت ساری کتب میں حدیث موجود ہے، اور میں صرف مصادر آپ کو دکھا رہا ہوں، میں آپ کو کتب تخریج نہیں دکھا رہا.